اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اوے 1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ، اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کدیو پڑھ ظالماں، انہاں لکھیا ہے کہندے جی بمب تو بڑے آوندے سن پر صاحب چوڑے والا بابا پھڑ پھڑ کے وچ پائی آوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تے سٹی آوندا سی، بعد چ پتہ لگا کون ہے، کسے نے کہا داتا صاحب سن، کسے نے کہا بابا صاحب سن، کسے فرمایا مولا علی گھوڑے تے حسن حسین نو لے کے آئے سن۔ تم کہتے ہو یہ کر کچھ نہیں سکتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے، ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے کہتے جی اے 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی۔ ہاں جی یہ ہمارے جہلم شہر میں بھی مشہور ہے جی، سبز چوغا پایا سی بابا جی اتو بم آندے سن کیچ کر لیندے سن۔ یہ جہلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے، راوی کا پل تو چھوٹا ہے، جہلم کا پل تو بڑا ہے جی۔ داتا صاحب نے آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم۔ آپ انڈیا چلے جائیں، انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے، انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں۔ جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر۔ تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں۔ وہ دیکھو یوراج سنگھ، بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں۔ مان لو اس کو صاحب کرامت اگر یہی کرائٹیریا تو، اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں، سپنر کو نہیں۔ پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے۔ ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں۔ تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے، اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر، تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، وہ تو کیچ نہیں ہوا۔ جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف، ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں، اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد، نہیں پکڑ سکے۔ آج بھی چلے جائیں، کراچی کی بہترین ہیروئن چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی۔ اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی۔ بھائی ٹھیک ہے، پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے، انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال۔ چلو چھوڑ دو ملک کو، اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے، جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں، جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں، ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو۔ یہ باتیں کریں گے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے، اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے۔ کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے۔ کعبے والے نے تو حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا۔ یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا۔ یہ تمہارا دعویٰ تھا نا، تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی، وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی، وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے، انہوں نے نگاہ ماری، انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا، سٹیم انجن، مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا، کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا۔ حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا، ڈیزل بندے کا نام ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا، حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے۔ یہ ٹرین صرف روک سکتے تھے، ٹرین بڑھا نہیں جا سکتے۔
دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی، 6-6 7-7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے، ٹرین بنی کس طریقے سے، وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے۔ آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبدالحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے، وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے۔ اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی، لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے۔ اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی۔ یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے۔ وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی، اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے، نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا، انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے۔ کرامت ہوگی تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے۔ اور تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکے؟ کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے۔ تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی، کوئی سافٹ ویئر بتا دو۔ دعوے سنے ان کے بھئی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا۔ یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی، نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا 7 زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں، اوپر دیکھا تو لوح محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے، اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکے مدینے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں قافلے لٹتے تھے، عرب لوگ اتنے غریب تھے، کسی بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ؟ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے، 100 سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے۔ اور پہلی دفعہ جو تیل کا کنواں جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ کے اندر، سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی تھی ان کی، کرسچن کرنل ایڈون ریٹائرڈ، انہوں نے نکالا تھا۔ تمہارے بزرگوں کو تو تیل نہیں نظر آیا، تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے، نکال لیتے۔ جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے 7 زمینیں کراس ہو جاتی تھی، تیل بھی کراس ہو گیا سی، 7 زمینیں نہیں نے پائی تھلے، لیئرز ہیں، تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا۔ ان کے دعوے سنے، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال جان لیتے ہیں، ان کی کرامت ہوتی ہے، آپ بیعت ہو تو بڑے احتیاط سے وہاں بیٹھیں، ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور چھاڑ دو اللہ دے بندے ہو، دل کا حال چھوڑ دو۔ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فارمولہ، مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے، بشرطے کہ اس نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہو۔ اے نہ ہے کہ گورے دی کتاباں تو پڑھ کے تے منو دسے تے میرے تے احسان کرے، سمجھانا تو دور کی بات، وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے۔ ویسے آپ مجھے بتائیں کوئی پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح؟ سب کو بتائیں، جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے نا، وہ بھی کہیں نہیں آتے نہیں انجینئر صاحب نہیں پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ اللہ کو نہیں آتی انجینئرنگ؟ اللہ کو تو آتی ہے نا، اللہ سکھائے نا۔ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے تو لائے سامنے، اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بے عزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، جن کو یہ غوث وقت کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں غوث وقت ہے باپا جانی، وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کوئی چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے، اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے، تم لوگوں نے دل کا حال کیا جاننا ہے؟ یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں۔ ان بزرگوں نے اینکیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہوا ہے، اتنی موٹی اینک لگی ہے، کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہے؟ جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکیں کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے، اور سب کہانیاں نے فراڈ ہے، جھوٹ۔ اور یہ دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے،